ایک صحابی کہنے لگے حضرت آدم کی شان و عظمت بیان کرنے لگے، کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ دوسرے صحابی حضرت ابراہیم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ چوتھے نے کہا حضرت داؤد خلیفت اللہ ہے۔ پانچویں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک صحابی ایک ایک پیغمبر کی عظمت بیان کرتے گئے۔ اس مجلس میں پیارے مصطفیٰ خود تشریف لائے، پیارے حبیب خود تشریف لائے۔ صحابیوں، جب سے میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا، تم میں کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفت اللہ ہے۔ میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا، مگر اے صحابیوں یہ بھی سن لو، میں محمد حبیب اللہ بن کر آیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ حضور کی ذات، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابیوں سنو، صفی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، نجی اللہ، روح اللہ، ذبی اللہ، خلیفت اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معجزات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، مناظر اہل سنت حضرت علامہ نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ فضیلت ہے۔ ایسی فضیلت کو چھوڑ کے دیوانے خالی عمل کو لے لیا، اس لیے بیٹا کیا کر کیا ہوا رے کئی کو رسول اللہ کی سنت ہے۔ ابے ہولے خالی مسواک کو دیکھ کے اتنا پریشان ہے تو، چاند کے تو ٹکڑے کرے سو نہیں دیکھتا؟ کیا کہنا نہیں، ارے یہ بھی تو دیکھ رہے دیوانے، خالی مسواک کئی کو دیکھا؟ مسواک بھی دیکھ، پھر وہی انگلی جس سے مسواک پکڑے تھے وہی انگلی کی شان بھی دیکھ، اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہاتھ اٹھا رہا، ارے میں بولا کیا ہوا بیٹا؟ یہاں تک رسول اللہ کا طریقہ ہے، رسول اللہ کندھے تک ہاتھ اٹھائی تھی، اوہ ویری گڈ، نو پرابلم۔ ابے ہولے خالی کندھے تک نمازوں میں ہاتھ اٹھنا دیکھ رہا، وہی ہاتھوں کو رسول اللہ نے کنویں میں کٹورے میں رکھ دیا تو چشموں کا انگلیوں سے ابلنا نہیں دیکھ رہا۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے ساتھ 1400 صحابہ ہیں، کتنے بولو؟ اس وقت حضور کے قافلے میں 1400 صحابہ تھے۔ بولے یا رسول اللہ ہمارے قافلے میں آج 1400 صحابہ ہے، ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ طہارت کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے، سرکار ہم بڑے پریشان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کسی کے پاس جو کچھ پانی ہو لے آؤ، کسی کے پاس کچھ نہیں ملا، ایک کٹورا لاؤ، حضور کے سامنے کٹورا لائے، کٹورا لا کے حضور کے سامنے رکھ دیے، حضور اس میں اپنا دست اقدس رکھے، خالی دست اقدس اپنا یہ ہاتھ مبارک رکھے تو اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، 1400 صحابہ میں جتنے صحابہ نہانا چاہتے تھے نہا لیے، جتنے صحابہ وضو کرنا چاہتے تھے وضو کر لیے، جتنے صحابہ پینا چاہتے تھے پی لیے، جتنے بچا کے رکھنا چاہتے تھے بچا کے بھی رکھ لیے۔ اتنا پانی نکلا چشمانے کریمہ سے، خالی ہاتھ یہاں تک اٹھانا دیکھ رہا، ایک ہاتھ ملا رہا، کیا ہو؟ ایک ہاتھ ملا ہے نبی، ایک ہاتھ ملا ہے۔ ابے ہولے خالی وہی حدیث کہیں کو پڑھا، یہ کہیں کو نہیں پڑھا۔
فضیلت کو چھوڑ دیے اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں، اس لیے بولیے گمراہ ہو رہے ہیں۔ دیکھو ابا سے خالی پیسے لیے تو کیسا ہوگا؟ ابا پیسے لائے لیے جیب میں ڈال لیا، ابا پیسے لائے لیے جیب میں ڈالا، پیٹرول ڈالا، پھر کیا پیٹرول، ابا پیسے لڑ رہا، ابا کو خالی پیسوں کے لیے رکھ لیا، یہ غور نہیں کر رہا کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ باپ یہ وہ باپ ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یہ باپ کی فضیلت ہے۔ اماں جان پکایا کھانا کھانا، کیا جی اماں نمک کم ڈال دیے، اماں تم مرچی کم ڈالے، بول رہا ایک دن زبردست پکایا اماں، خالی اماں کا پکوان لے لیا، بے وقوف اماں کی فضیلت بھی لے، ادب بھی کر۔ ماں وہ ہے جو جنت کی دعا، ماں وہ ہے جس کے رب نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی واہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھی بات حضرت۔ خالی واہ ماں واہ، سے کھانا سالن لے لیے تو ہو جاتا؟ کیا بات، کھانا سالن بھی لے، ماں کی فضیلت بھی لے، ماں کی عزت بھی کر، واہ باپ سے پیسے بھی لے، باپ کا مقام و مرتبہ بھی لے، بے شک، اسی طرح نبی سے نماز بھی لے تو نبی کی شان و عظمت بھی لے، نبی سے روزہ لے تو نبی کا علم غیب بھی لے، نبی سے زکات لے تو شفاعت کرانے والا مقام بھی لے، نبی سے حج لے تو پھر جنت میں گناہگاروں کو لے جانے والی عظمت بھی لے لے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی نماز روزہ لے لیے، فضیلت کو چھوڑ دیے، اس لیے گلی گلی بھٹکتے پھر رہے، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، آخرت برباد ہو گئی۔ بولتے پھر رہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے۔ مالا بے شک خدا کی قسم نہیں کرائیں گے مگر تیری، خدا کی قسم میرا نبی شفاعت نہیں کرائے گا مگر تیری، ہماری تو کرائے گا۔ نہیں بھائی یہ دیکھو، آپ میرے کو بول رہے ہیں، آپ میرے کو بول رہے ہیں مولانا ہمارے گاؤں میں نہیں آنا، میں بولوں گا بے شک نہیں آؤں گا مگر تیرے گھر کو، میں تیرے گھر کو ہی کہوں گا، تو گاؤں کچھ نہیں آؤ برا، میں تیرے گھر کو ہی کہوں گا چل نکل یہاں سے۔ میں تو جو چاہنے والے ان کے پاس جا کے برابر بیٹھوں گا۔ تو بول رہا رسول اللہ شفاعت نہیں کراتے، نہیں کراتے مگر تیری، غلاموں کی تو کرائیں گے نا، بے شک جو دن رات پڑھتے بیٹھ رہے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا او بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، جو غلام ان کو شان و عظمت کے ساتھ مان رہا، انہوں تو بولیں گے میرے غلام دنیا کے بازاروں میں رہ کے تو مجھے نہیں بھولتا تھا، عیش و عشرت کو دیکھ کے تو مجھے نہیں بھولتا تھا، تو خاندان قبیلے والوں کے بیچ میں رہ کے مجھے نہیں بھولتا تھا، مال و دولت عزت کاروبار کے بیچ میں رہ کے مجھے نہیں بھولتا تھا، آج میدان محشر میں تیرا نبی تجھ کو نہیں بھولے گا۔ ہے تو سبحان دنیا اللہ، میں مجھے سبحان نہیں اللہ، بھولتا تھا، آخرت میں میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ سبحان تو اللہ، دنیا میں مجھے نہیں چھوڑتا تھا، جنت میں میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سبحان چل میرے اللہ، غلام، یہ کہتے حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جائیں۔ ہے سبحان اللہ، سرکار کو سمجھو میرے بھائی، کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ دیکھو ایک بیٹا گھر میں پیدا ہوا، اپنے باپ کو نہیں سمجھ رہا، اپنی اماں کو نہیں سمجھا، تو انہیں کتنا بڑا بدنصیب ہے نہیں؟ جن کے پیٹ کو پیدا ہوا، جن کا دودھ پی کے بڑا ہوا، جن کے محنت کی کمائی کھا کے جوان ہوا، اس باپ کو اس ماں کو نہیں سمجھا تو آپ بولیں گے بڑا بدنصیب ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، بد کردار ہے۔ ارے ذرا سوچو، جو ماں باپ کو نہیں سمجھا انہیں اتنا بڑا گنہگار، بدکار، سیاکار سب کچھ ہے، تو پھر جو نبی کو نہیں سمجھا اس سے بڑا بدکار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھے اور اس نبی کو نہیں سمجھے، اس سے بڑا برا انسان اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے خدا رائے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے مصطفیٰ کے غلام بنو، سرکار سے محبت کرو، سرکار کو چاہو، سرکار کو پیار کرو، سرکار کے عاشق بنو، سرکار کے دیوانے بنو۔ ارے ایسے عاشق بنو کہ اگر تمہیں کوئی 2 کلومیٹر دور سے آتا ہوا دیکھ لے، یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ ہے سبحان اللہ، سبحان عاشق اللہ، بنو یار، عاشق بنو میرے بھائی، بنیں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ، بازو والوں کی بات ختم، عاشقوں کی بات شروع۔ ایک 10 منٹ دیجئے بس، عاشقوں کی بات شروع۔
عاشق، سرکار کے عاشق، مطیع فرما بردار، عبادت گزار، نیک، رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنے والے عاشق جب جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، میں اس پر اپنی پوری امت کو لے کے بیٹھوں گا۔ وہاں بھی سرکار تنہا چھوڑتا نہیں، بول رہے دیکھو آپ جنت میں بھی ساتھ لے کے بیٹھیں گے، کہتے سرکار لے کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دسترخوان پہ کس کو بیٹھنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم لوگ نہیں ہے؟ اچھا اٹھاؤ، اتنی بڑی نعمت، سبحان اللہ۔ جنت میں جانا ہے نا؟ جنت میں کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ چھوڑ جلدی، چھوڑ۔ فجر پڑھے تم ایک جنے پڑھے ہوں گے یارو، 2 3 4 5، آپ پورے اٹھانے پڑے، خطرناک ہے بہت بنگال والے، نہیں پڑھ کے بھی ہاتھ اٹھا دے رہے، چہرہ بولتا ہے کون پڑھے کون نہیں پڑھے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، سوائے چند لوگوں کے، باقی کے سب کا یہی حال ہے۔ حج نہیں کریں گے۔ نقشبندی صاحب جنت ہونا، جنت نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے، چلو پورے مل کے چلو، تم لوگ سب جانے، آپ ڈرو نہ کہو میں ہونا، میں لے جاتا ہوں، ایسا ہے قصہ۔ کیا بات ہے بھائی؟ نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، حج بھی نہیں کریں گے۔ کئی بچے یہ گاؤں میں سمجھ رہا ہوں گاؤں بالکل کمزور ہے، شہر میں رہنے والوں کا نہیں اتنے پیسے نہیں ہے، گاؤں میں رہنے والوں کا نہیں جتنے پٹھوں کا نہیں ہے۔ شہر میں رہنے والا جامہ بیچ رہا، آما بیچ رہا، کدواں بیچ رہا، ترکاری بیچ رہا، گاؤں کو آئے تو پٹھے بول رہا میں سونا بیچ رہا ہوں، اما والا میں دیکھ رہے ہیں آپ حالت۔ اب تم لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں بھائی، کیا گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں؟ سونا بیچ رہے ہیں تم لوگ، سونا اوف، کروڑوں پتیاں ہیں تم لوگ پورے، رہتے گاؤں میں، شریف لوگ ہیں، مگر گاؤں میں پیسے، مگر حج کتنے لوگ کرے؟ 5 6 8 10 15 20 برخاست، تو 2 4 لاکھ 8 لاکھ کی گاڑی یوز کر رہے ہیں، تو 2 لاکھ کی بائک یوز کر رہے ہیں، مگر حج نہیں کر رہے ہیں۔ 40 لاکھ کا مکان گاؤں میں، 60 لاکھ کا مکان گاؤں میں، 1 کروڑ کا مکان گاؤں میں، مگر حج بولو نہیں کر رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے دین کی، ہمارے کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا کوئی خبر نہیں ہے، فکر نہیں ہے ہمارے کو۔ پھر جنت میں گھر ہونا اے لوگ، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، مگر جنت میں گھر ہونا کیسا ملیں گا بھائی؟ آپ ایمانداری سے بولو، جنت گنہگاروں کے رہنے کی جگہ ہے، سیاہکاروں بدکاروں کے رہنے کی جگہ ہے، پاپیوں شرابیوں جواڑیوں سٹے بازوں کے رہنے کی جگہ ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے۔ جنت عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت عبادت گزاروں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت نمازیوں روزے داروں متقیوں پرہیزگاروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو آج آپ کو یہ جلسے میں قسم کھا کے اٹھنا پڑے گا کہ ہم نماز کی پابندی کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ و صدقات دینے والے بن جائیں گے، اللہ کی عبادت مصطفیٰ کی سچی غلامی کر کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں ہمارے عمل کی بنیاد پر اللہ ضرور ہم کو جنت عطا کرے گا۔ اس لیے کہ مومنو، ایمان کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ جب سے جو سن رہے تھے وہ ایمان تھا، اب جو سن رہے ہو یہ عمل کی بات ہے۔ اللہ کا واسطہ عمل کریے، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، عبادت گزار بنیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔